اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، بخاران محترم، سلسلے کی آج یہ چوتھی مجلس ہے۔ آپ سب واقف ہیں کہ یہ مجالس منسوب ہیں حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ مسلسل آپ کے سامنے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اور آج بھی سرنامہ کلام میں انہی آیتوں کو پیش کیا گیا، جیسے پروردگار عالم اپنے نام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ یہ بات گزارش کی کہ اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے، اسم اس ذات کے تعارف کے لیے تمہید ہوتا ہے کہ جس ذات کو انٹروڈیوس کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وہ ذات اگر ایسا وجود بھی ہو کہ جو نظروں کے سامنے آ سکے، تب بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا نام رکھا جائے، لیکن اگر ذات ہی ایسی ہے کہ جس کے لیے اپنی شان کی وجہ سے، اپنے علو مرتبہ کی وجہ سے ناممکن ہے کہ وہ صحن عالم میں بے نقاب ہو کر آئے، تو پھر ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کا تعارف کسی اور کے ذریعے سے ہوگا۔ وہ نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ اسما بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کچھ اور ہستیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے پروردگار عالم کا تعارف کروایا جائے گا، جس کے ساتھ پھر ہم نے اس کو لنک کیا تھا کہ جہاں معصومین کو اسماء حسنی کہا گیا کہ وہ پروردگار عالم کے تعارف کا ذریعہ ہیں۔ پھر اس کے بعد کل میں نے آپ کی خدمت میں خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کے حوالے سے یہ گزارش کی تھی کہ 5ویں اور 6ٹھے امام کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ لفاطمہ 9 اسماء عند اللہ، کہ خاتون جنت کے 9 تو ایسے نام ہیں کہ جو عند اللہ کی منزل پر فائز ہیں، جو عندیت کی منزل پر ہیں۔ اور یہ بات اپنے جگہ پر مسلم ہے کہ جس کو کل بھی اشارتاً میں نے عرض کیا کہ جب بندے کسی کا نام رکھیں گے تو نام اچھا ہوگا، مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس ذات کا نام رکھا گیا ہے وہ ویسی ہی ثابت ہو، مگر یہ طے ہے کہ جب خدا کسی کا نام رکھے گا تو خدا اگر نام رکھ رہا ہے تو کردار بھی وہی ہوگا کہ جیسا اس کا نام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نام بہت اچھا ہو اور کردار کے اندر پستی ہو۔ اگر نام قابل تعریف ہے محمد تو شخصیت بھی قابل تعریف ہے، اگر نام وہ ہے کہ جس کے اندر بلندی کا ذکر ہے تو شخصیت بھی علی ہے، اور اگر نام ایسا ہے کہ چہرہ بھی حسین ہے اور کردار بھی حسین ہے تو پھر یقین جانیے کہ اس نام کا اثر یہ ہوگا کہ وہ ذات حسن ہوگی اور ذات حسین ہوگی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام تر چیزیں اسی اعتبار سے، آپ سید سجاد کے حوالے سے بھی دیکھیں تو انت زین العابدین، یہ وہ عنوان ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے 4تھے امام کو دیا گیا۔ تو یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت، لیکن اب اس کے بعد آئیے ان ناموں کے اندر ہم مزید کچھ سیر کرنے کی کوشش کریں۔ کل پہلے نام پر گفتگو ہوئی تھی جناب خاتون جنت کے، نام فاطمہ۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ شہزادی کے بس 9 نام ہیں، شہزادی کے ناموں کی ایک تعداد ہے، لیکن یہ 9 نام وہ ہیں کہ جن کو تو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا تھا، تو کچھ یہ اور کچھ دوسرے نام وہ ہیں کہ جن کو میں آپ کے سامنے اس وقت ڈسکس کر رہا ہوں کہ جو نام فاطمہ ہیں۔ کل بات ہوئی تھی کہ قطع کرنا، فاصلہ، سیپریشن، یہ وہ مطلب ہے کہ جو لفظ فاطمہ میں پنہا ہے، چھپا ہوا ہے، اور کبھی یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے یعنی فاطمہ بطور فاطمہ، اور کبھی یہ اس میں مفعول کے طور پر ہے یعنی فاطمہ بطور مفطومہ، یعنی جس کو جدا کیا گیا اور جس نے جدا کیا۔ تو جس کو جدا کیا گیا تو یہ ذات وہ ہے کہ ہر رجس و نجاست و شر و گناہ و خطا کو ان سے دور رکھا گیا، جدا کیا گیا، جس وجہ سے بی بی کو کہا گیا فاطمہ۔ اور خود فاطمہ بطور فاطمہ کہ یہ خود کس کو جدا کرنے والی ہیں، تو جتنے ماننے والے ہیں ان کے اور جہنم کی آگ کے درمیان جدائی ڈالنے والی ہیں، کہ جس کی وجہ سے بی بی کو فاطمہ کہا گیا۔
درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ خود رجس و نجاست سے دور، یہ خود جہنم کے شعلوں سے دور، اور ان کے صدقے میں ماننے والے بھی جہنم کے شعلوں سے دور۔ پھر یہ گفتگو مزید آگے بڑھی تھی کہ فاطمہ کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ بی بی کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ ان کی معرفت کما حق ہو، کہ جیسا حق ہے ویسی معرفت کا کسی کے لیے ممکن نہیں، اگرچہ وجود ہے، اگرچہ مخلوق ہیں، اور مخلوق ممکن ہونے کے اعتبار سے محدود ہوتی ہے، مگر یاد رکھیے کہ محدود ہونے کے باوجود وسعت اتنی زیادہ ہے کہ امکان نہیں ہے کہ کوئی جناب سیدہ کی معرفت کا حق ادا کر سکے۔ اور کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو خصائص کے عنوان سے جناب سیدہ کے باب میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، یعنی ایکسکلوسیو، ایک ایسی کچھ چیزیں کہ جو خاص جناب سیدہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور میں ہمت کر کے یہ جملہ کہوں کہ شاید اس کے اندر پنجتن میں بھی باقی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے، لیکن چھوڑیے، یہ ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے خصائص جناب سیدہ۔ مگر اب آئیے ہم دوسرے نام کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جناب سیدہ کو ایک اور نام دیا گیا، اور وہ نام ہے سیدہ، یعنی خود اگر آپ دیکھیں تو سیدہ یعنی یہ خود جناب سیدہ کے ناموں میں سے ایک نام، ایک عنوان، ایک لقب جو جناب سیدہ کا تعارف بن گیا۔ تو بی بی کو فاطمہ بھی کہا گیا اور بی بی کو سیدہ بھی کہا گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ایک سید کا عمومی مطلب ہے، وہ تو آپ اگر کسی کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی سیدتی سیدی و ساداتی کہا جاتا ہے، تو اگر لیڈیز اینڈ جینٹلمین بھی اگر کہنا ہے تو اس موقع پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر ایک ہے کسی لفظ کا عمومی استعمال اور ایک ہے اسی لفظ کا خصوصی استعمال۔ یہ بات پہلے بھی کبھی کسی مجلس کے اندر میں نے گزارش کی تھی کہ آپ لفظ مجلس ہی پر غور کریں، تو مجلس کا ویسے مطلب کیا ہے؟ ایک عام مطلب ہے نشست، کہیں پر بھی کچھ افراد بیٹھ جائیں تو وہ مجلس ہے، کہیں پر کچھ افراد ہیں وہ بیٹھ گئے، گپ شپ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو مجلس تو ہے۔ جلسہ، جلوس، یہ ساری چیزیں، البتہ جلوس اردو کے اندر تو پروسیشن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اب عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو جلوس یعنی بیٹھنا، جلسہ یعنی بیٹھنا، مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ۔ عربی کے اعتبار سے مفعل یہ وہ وزن ہے کہ جس کے اوپر آپ کو زمان و مکان کے بہت سارے عنوانات نظر آئیں گے۔ مجلس بیٹھنے کی جگہ، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، مگر آپ دیکھیے کہ جب مجلس کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح کے طور پر، تو اب یہ عمومی بیٹھک نہیں رہتی، ایک خصوصی نشست ہوتی ہے کہ جس میں ذکر حسین کیا جاتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، اگر آپ اپنے گھر کے اندر بھی کوئی جگہ خاص کر لیں تو تاکید بھی ہے کہ بھئی ایک انسان گھر میں جب نماز پڑھے تو کسی خاص جگہ کو اپنا مصلی بنا لے، تو اس کو بھی مسجد کہا گیا، مگر آپ انصاف سے مجھے بتائیے وہ گھر میں مصلی بچھانے کی جگہ مسجد ہے، مگر جب عام زبان کے اندر گفتگو میں صاحبان ایمان کے درمیان کہا جائے گا کہ میں مسجد جا رہا ہوں، تو کیا یہ ذہن میں آئے گا کہ گھر کے اندر جو مصلی بچھانے کی جگہ ہے میں وہاں پر جا رہا ہوں؟ ذہن میں آئے گا کہ نہیں، وہ خاص جگہ کہ جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، نماز جماعت ہوتی ہے، ایک اہتمام ہوتا ہے، وہاں پر میں جا رہا ہوں۔ تو مفعل کے وزن پر مجلس بھی ہے، مفعل کے وزن پر مجلس مسجد بھی ہے۔ اسی طرح سے محفل، میلاد منانے کی جگہ، خوشی منانے کی جگہ، تو یہ تمام تر اوزان ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں ایک ہے عمومی مطلب اور ایک ہے خصوصی مطلب۔ سید جو عرف عام کے اندر سید کہا جاتا ہے، مگر اصل تو سید ہے، مگر جو بھی عرف عام میں جس طریقے سے کہا جاتا ہے اسی طریقے سے بھی آپ لے لیجئے، تو سید یعنی سردار، سیدہ یعنی اسی کی تانیث ہو گئی، اسی کا فیمنن۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیے تو عمومی استعمال تو اتنا وسعت رکھتا ہے کہ آپ لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر کہنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ پر بھی سیدی و ساداتی کہہ لیجئے، جس طریقے سے ایئر لائن کے اناؤنسمنٹس میں بھی عرب اس طرح سے کہا کرتے ہیں، مگر کیا یہاں پر یہ مراد ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ نہیں جناب، یہاں پر یہ مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پر کون مراد ہے؟ کیا فقط نسل پیغمبر میں ہونے کی وجہ سے جس طرح سے کسی بھی سید کو سید کہا جاتا ہے اسی طرح سے خاتون جنت کو سید کہا جاتا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ جی نہیں، یہاں پر معاملہ اس سے بھی آگے کا ہے، یعنی بے شک یہ عام معنی کے مقابلے میں خاص تو ہو گیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی رگوں میں خاتون جنت کا خون دوڑ رہا ہے، علی اور زہرا کا خون ہے، پیغمبر اکرم کا خون ہے، تو کیا کہنا اس کے شرف کا، کیا کہنا اس کی فضیلت کا، کیا کہنا۔ لیکن جب خاتون جنت کے باب میں لفظ سیدہ ڈسکس کیا جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ باقی سب سید ہیں ان کے صدقے میں، ان کا سیادت کا معاملہ تو اس سے بھی بالا تھا۔ یعنی یہ میں خاص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب خاتون جنت وہ ہیں
کہ جن کی سیادت کا جب ذکر کیا، اچھا اب آپ دیکھیں گے جناب سیدہ کی سیادت کا جب ذکر کیا گیا تو کس عنوان سے؟ بی بی کو یہ کہا گیا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ سیادت اس رخ سے کہ جو جنت کی عورتیں ہیں ان سب کی سردار اگر کوئی ہے تو فاطمہ زہرا، لہٰذا ان کو کہا گیا سیدہ۔ سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار، عالمین کی عورتوں کی سردار۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار۔ اب آپ دیکھ لیں گے سیادت کا کینوس اور اسکوپ کتنا وسعت پا رہا۔ اور پھر اس کے بعد بحث یہاں پر آگے بڑھی کہ جب خاتون جنت کو یہ کہا گیا کہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار، تو خود پیغمبر اکرم سے یہ سوال کیا کسی نے، بعض روایتوں کے اندر خود خاتون جنت کا بھی حوالہ موجود ہے کہ انہوں نے پوچھ لیا، اور بعض میں ہے کہ دوسروں نے پوچھا، اور وہ سوال کیا تھا کہ یہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار آپ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹی ہیں جناب خاتون جنت بی بی فاطمہ، تو کیا عالمین کی عورتوں کی سردار جناب مریم نہیں ہے؟ کیا جناب مریم سلام اللہ علیہا، یعنی مذاق نہیں ہے جناب مریم کا مرتبہ اور مقام؟ میری ہمت نہیں ہے کہ میں ان کی جناب میں کوئی گستاخی کر سکوں یا کچھ آپ کو ایسا لگے کہ میں لیٹ ڈاؤن کر رہا ہوں، مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ مریم مریم ہے، فخر مریم فخر مریم، یعنی جناب مریم کا مرتبہ اپنے مقام پر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جناب مریم کے ساتھ بھی جب جناب سیدہ کا ذکر آئے گا، بی بی کا ذکر آئے گا تو معاملہ اور آگے بڑھ جائے گا۔ اور یہ خود پیغمبر اکرم نے بتایا، کسی اور نے نہیں، یعنی سیادت مریم اور سیادت زہرا جب تقابل کیا گیا تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ کانت مریم سیدتا نساء زمانہا، جہاں تک مریم کی سیادت کا تعلق ہے بی بی وہ بھی بہت بلند، مگر ان کی سیادت، عورتوں کی سیادت وہ عورتیں کہ جو ان کے زمانے میں پائی جاتی تھی، اما ابنتی فاطمہ، جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے تو زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے، اولین و آخرین میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تحت سیادت فاطمہ زہرا نہ ہو۔ درود بھیجئے محمد وآلہ۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ خاتون جنت کی جو سیادت ہے، اچھا یہ وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے بی بی کو جو عام طور پر اردو میں خاتون جنت کہا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ بی بی کو کہا گیا کہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور اس میں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں، زمان آج کا ہو، آگے کا ہو، ماضی کا ہو، آدم سے لے کر قیامت تک کوئی بھی خاتون اگر جنت میں جانا چاہتی تو انہیں تحت سیادت فاطمہ زہرا آنا پڑے گا۔ تو یہ جناب سیدہ کو سید کہنے کی اور سیدہ کہنے کی ایک وجہ ہمیں سمجھ میں آئی۔ اب ہم کر کیا رہے ہیں اس ڈسکشن کے ذریعے سے؟ ہوئی کہ معرفت جناب سیدہ کے کچھ زینے طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حق کے معرفت ادا نہیں ہو سکتا، توجہ ہے، اور ظاہر ہے کہ میری گفتگو تو بچوں سے ہے، نوجوانوں سے ہے، بزرگان تو حصول ثواب کے لیے تشریف لائیں۔ اب آگے بڑھیے، لفظ فاطمہ، نام سیدہ، ایک اور نام خاتون جنت کا، اور اسے بھی میں یہیں پر ڈسکس کرنا چاہوں گا تاکہ آسانی کے ساتھ میں آگے بڑھ سکوں، اور وہ نام ہے بی بی کا محدثہ۔ یہ نام ہمارے یہاں ابھی اتنا رکھنے کا رواج نہیں ہوا، لیکن نام ہے بہت اچھا، بہت پیارا، بی بی کے ناموں میں سے ایک نام محدثہ۔ اچھا، اگر آپ اس لفظ پر غور کریں تو اس سے ملتے جلتے کچھ اور الفاظ ہیں جو کسی تھوڑے سے مختلف معنی کے اندر ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں۔ حدیث تقریر کو بھی کہا جاتا ہے، حدیث خانی ذاکر جو ذکر کرتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حدیث خانی، یعنی وہ حدیث پڑھ رہے ہیں، بھائی مولانا کیا کر رہے ہیں کہ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ ایک حدیث وہ اصطلاح کے اندر ہے کہ جس کے اندر حدیث جو پیغمبر اکرم کی اقوال، بات چیت، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، گفتگو کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ کوئی نئی چیز آئی ہے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، کوئی نئی چیز ہے، تازہ ارائیولز، جو نیو ارائیولز ہیں، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، گفتگو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حدیث رسول ہے، یعنی پیغمبر اکرم کی بات جو پیغمبر اکرم نے کی، مولا کی حدیث ہے جو مولا نے کہا۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ اس کے اندر گفتگو کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے۔ محدث کا مطلب کیا ہے کہ جس سے گفتگو کی گئی،
جس سے گفتگو کی گئی. تو جناب سیدہ سے کس نے گفتگو کی کہ جس کی وجہ سے اس عنوان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا. بھائی گفتگو تو کوئی بھی اگر اس دنیا میں ہے تو وہ گفتگو تو کرتا ہی ہے. جو بھی اس دنیا کے اندر ہے، سماعت رکھتا ہے، گویائی رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کچھ وہ بولتا ہے، کچھ وہ سنتا ہے، تو گفتگو تو وہ کرتا ہے. تو یہاں پر ظاہر ہے کہ کوئی غیر معمولی گفتگو ہے کہ جس کی وجہ سے بی بی کو کہا جا رہا ہے محدثہ. ایک روٹین سے ہٹ کر گفتگو ہے، ایک ایکسٹرا آرڈنری کوئی اسپیکٹ ہے. اچھا، اب یہ جو چیز ہے کہ جناب سیدہ سے کس نے گفتگو کی کہ جس کی وجہ سے بی بی کو محدثہ کہا گیا، تو اب اس ضمن میں ایک بحث آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر گفتگو انسانوں کی نہیں ہے، یہ ایک گفتگو ہے ملائکہ کی اور فرشتوں کی. کہ ملائکہ اور فرشتوں نے جناب سیدہ سے گفتگو کی کہ جس کی وجہ سے بی بی کو محدثہ کہا گیا. وہ کن فرشتوں نے کی؟ کہ جناب جبریل نے بھی کی اور دیگر فرشتوں نے بھی کی، جناب سیدہ سے گفتگو کی، تو جس کی وجہ سے بی بی کو کہا گیا محدثہ. اب برادران عزیز ہو گئی ایک مشکل، اعتراض کیا گیا، اور وہ اعتراض یہ کیا گیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بی بی فاطمہ سے فرشتوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کیا اس میں کیا نہیں ہو سکتا؟ کہ فرشتے تو نبیوں سے گفتگو کرتے ہیں، فرشتے تو رسولوں سے گفتگو کرتے ہیں، تو جناب سیدہ کو کیا آپ نبی مانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں. کیا آپ رسول مانتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ نہیں. تو پھر جناب سیدہ سے فرشتوں کی گفتگو مانا جا رہا. ہم نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جناب سیدہ کی اس فضیلت کو رد کرنے کی خاطر آپ قرآن بھول گئے. بہت ڈیسنسی کے ساتھ اور بہت ہی تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، مگر یہ شکوہ کرنا تو بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ کی یہ فضیلت آپ کو ہضم نہیں ہو پائی، اور رد کرنے کے لیے آپ اس حد تک چلے گئے کہ قرآن کی آیتیں بھول گئے. کہ قرآن کی آیتیں بھول گئے اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نبی تو نہیں تھیں، رسول تو نہیں تھیں، مگر فرشتوں نے ان سے بھی گفتگو کی ہے. اچھا، واقعاً کی یہ گفتگو؟ کیوں نہیں کی؟ بالکل کی. جب جناب جبرائیل تشریف لائے تھے اور جناب مریم سلام اللہ علیہا کو انہوں نے خبر دی تھی کہ خدا آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، آپ پوری گفتگو قرآن میں دیکھ لیجئے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا پہلے تو چونک گئیں، پھر اس کے بعد انہوں نے تعارف کروایا کہ میں تو ملک ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، اور میں تمہیں یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ خدا آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا. تو جناب مریم نے سامنے سے کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے. یہ ساری گفتگو کس کی ہو رہی ہے؟ کہ جناب مریم کی. کس سے یہ گفتگو ہو رہی ہے؟ کہ جناب جبرائیل سے. تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر مریم فرشتوں سے گفتگو کر سکتی ہیں تو فخر مریم فرشتوں سے گفتگو کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ نے غور فرمایا کہ یہ اصولی ایک مسئلہ کہ کیا فرشتوں کی گفتگو صرف اور صرف نبیوں سے؟ جواب جی نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بڑی یعنی زیادتی ہے یہ کہنا کہ فرشتوں کی گفتگو صرف اور صرف نبیوں سے ہوتی. نہیں، ایسا نہیں. بلکہ آگے اگر آپ مزید دیکھیں تو سورہ قصص 28واں سورہ ہے، اس کے آغاز ہی میں آپ کو پروردگار عالم وہ پورا واقعہ بیان کرتا ہوا نظر آئے گا کہ جس کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوفزدہ ہیں کہ فرعون کے افراد کارندے وہ تو بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں، میرا بچہ تو پیدا تو ہو گیا مگر اب میں اس کو بچاؤں کیسے؟ تو اس موقع پر پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، کہ اے مادر موسیٰ ہم تم پر وحی کرتے ہیں. ہم نے وحی کی، لفظ وحی کا استعمال کیا. یہیں سے آپ اندازہ کیجئے ایک وحی ہوتی ہے جو نبوت سے خاص ہوتی ہے، اور ایک وحی وہ ہوتی ہے کہ جو نبوت سے خاص نہیں ہوتی ہے، جو نبی کے علاوہ بھی کسی اور پر کی جا سکتی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی مادر موسیٰ پر ان ارضعیہ، کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ. اور جب تمہیں خوف محسوس ہو، اذا خفتی، اگر تمہیں خوف محسوس ہو کہ یہ لوگ آئیں گے نقصان پہنچائیں گے، تو اس موقع پر کیا کرو؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ایک صندوق میں رکھو اور اسے دریا کی لہروں کے حوالے کر دو. ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو صحیح سلامت تمہاری طرف پلٹا دیں گے. تو یہ ساری گفتگو پروردگار عالم وحی کی صورت میں اگر مادر موسیٰ سے کر سکتا ہے تو مادر حسنین سے کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بنیادی سوال ہے کہ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ پروردگار عالم نے گفتگو کی ہے. اور یہیں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، مولانا اطہر صاحب یاد آئے، خطیب اکبر، وہ بہت پیارا تبصرہ انہوں نے کیا تھا
کہ جب کسی نے یہ اعتراض کیا کہ جناب یہ 15 شعبان کو آپ لوگ جو عریضے ڈالتے ہیں دریا میں سمندر میں، تو یہ آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے؟ مذاق اڑانے کے لیے کسی نے یہ تبصرہ کیا، اور جب اعتراض کیا کہ یہ آپ لوگ بڑے مزے سے جو دریا کے اندر سمندر کے اندر آپ اپنے عریضے ڈال رہے ہوتے ہیں اپنے زمانے کے ایمان تک پہنچانے کے لیے، تو آپ تو ڈال دیتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ یہ پہنچ بھی جاتا ہے؟ تو انہوں نے بہت پیارا تبصرہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ قرآن بھول گئے؟ مادر موسیٰ نے دریا کی موجوں کے حوالے صندوق کیا تھا، صحیح سلامت پہنچا یا نہیں پہنچا؟ تو وہ خدا کے جو اس صندوق کو مادر موسیٰ تک پہنچا دیتا ہے، وہی خدا ان عریضوں کو زمانے کے امام تک بھی پہنچا دیتا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو عجیب بات یہ ہے کہ جناب مریم سے فرشتوں کی گفتگو مل جائے گی، پروردگار عالم کا جناب مادر موسیٰ سے یوں گفتگو کرنا مل جائے گا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں جناب سارہ سلام اللہ علیہا، جناب حاجرہ علیہ السلام کے علاوہ پہلی زوجہ جناب سارہ کہ جن سے جناب اسحاق علیہ السلام پر بعد میں متولد ہوئے. تو یہ جناب سارہ علیہ السلام ان کے پاس بھی جب جناب جبرائیل تشریف لائے تھے، یعنی جناب جبرائیل مہمان بنے بشر خاکی کے پیکر میں، انسانی پیکر میں وہ آئے تھے، نوری مخلوق مگر پیکر بشری میں وہ تشریف لائے. اور جب تشریف لائے تو انہوں نے گفتگو کی اور اس میں جناب اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی. تو وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، مگر جب بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دی تو جناب سارہ سلام اللہ علیہ حیران ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ گفتگو کی کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اس وقت بوڑھیا ہو چکی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بالی شیخن، اور یہ میرا شوہر کہ یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے. تو اس موقع پر جناب جبرائیل کا جواب کا تعجبینہ من امر اللہ من رحمت اللہ، کہ آپ کے اللہ کی رحمت کے بارے میں تعجب کر رہی ہیں؟ جب خدا چاہے جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے. وہ جناب مریم سے گفتگو ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. یہ جناب سارہ سے گفتگو ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. وہ مادر موسیٰ سے گفتگو ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. جو سارے اعتراض ہوتے ہیں وہ اسی وقت ہوتے ہیں جب پنجتن کے فضائل بیان کیے جائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ، اور وہ کیا؟ یعنی اسی لفظ محدثہ کے ماتحت یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ لائٹر نوٹ پر ہم نے بھی کہا کہ آپ کو کس نے کہا، یعنی جب کسی نے کہا کہ ہم یہ فضیلت تو مان ہی نہیں سکتے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کہ فرشتے ان سے گفتگو کریں، کہا کہ ہم بھی یہ نہیں مانتے، یہ تو ہم بھی نہیں مانتے. جب کسی نے کہا کہ یہ فضیلت تو ہم بی بی کی مان نہیں سکتے کہ فرشتے ان سے گفتگو کریں، کہا کہ ہم بھی نہیں مانتے. کہا ابھی تو آپ اتنے دلائل دے رہے تھے، یہ بھی آپ اتنی باتیں تو کر رہے تھے کہ جناب سیدہ سے فرشتوں کی گفتگو کا امکان، اور اس کے لیے آپ نے یہ سب کچھ بیان کیا کہ جناب مریم سے گفتگو ہوئی، جناب سارہ سے گفتگو ہوئی، مادر موسیٰ سے گفتگو ہوئی. کہا کہ ہم اس کا کہاں انکار کر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب خاتون جنت سے فرشتوں نے گفتگو کی. کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی نہیں مانتے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں. کیا مطلب کیا ہے؟ کہ نہیں، جناب سیدہ سے فرشتوں نے گفتگو کی یہ تو ہم مانتے ہیں. تو پھر کیا نہیں مانتے؟ کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ جناب سیدہ کی فضیلت ہے کہ فرشتوں نے ان سے گفتگو کی، یہ ہم نہیں مانتے. پھر بتائیے کہ یہ نہیں مانتے کہ جناب سیدہ سے فرشتوں نے گفتگو کی؟ کم مانتے ہیں کہ جناب سیدہ سے فرشتوں نے گفتگو کی. کہ پھر کیا نہیں مانتے؟ کہ یہ نہیں مانتے کہ یہ جناب سیدہ کی فضیلت ہے کہ فرشتوں نے ان سے گفتگو کی. کہ پھر آپ کیا مانتے ہیں؟ کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ سیدہ کی فضیلت ہے کہ فرشتوں نے ان سے گفتگو کی. ہم کہتے ہیں فرشتوں کی فضیلت ہے کہ وہ پیغمبر اکرم کی بیٹی سے ہم کلام. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ شہزادی کی فضیلت نہیں ہے، یہ تو ان ملائکہ کی فضیلت کہ جیسے امیر المومنین کے باب میں ہمیشہ مجھے بہت پسند ہے جناب ابوالفضل عباس کا وہ جملہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مولا کی فضیلت ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. مولانا کوثر نیازی صاحب کا یہ جملہ تقریر کے اندر تھا، مگر انہوں نے بعد میں کہا، ان سے بہت پہلے یہ جملہ خود حضرت ابوالفضل عباس نے کہا. جب حضرت ابوالفضل عباس اس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس سے، تو وہ خطبہ جو جناب عباس نے
خانہ کعبہ کی چھت پر بلند ہو کر ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو ہمارے استاد جناب علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب حدیث کربلا میں کوٹ بھی کیا، نقل بھی کیا. میں سند سے کوئی بحث نہیں کر رہا، مگر وہ پڑھنے والی کتاب، اس کے اندر انہوں نے جناب عباس کا جو چیپٹر قائم کیا ہے اس کے اندر ایک انفرادیت یہ ہے کہ یہ خطبہ عام طور پر آپ کو کتابوں کے اندر نہیں ملتا. اس کتاب کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ جناب ابوالفضل عباس نے جو خطبہ دیا ہے اس کے اندر آغاز ہی یہاں سے کیا. آپ جانتے ہیں کہ آغاز خطبہ میں پروردگار عالم کی حمد کی جاتی ہے، تو اس تعلق سے انہوں نے حمد پروردگار کی کہ کھڑے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر، مخاطب ہیں حجاج، امام حسین بھی نظر آ رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ایک اشارہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، یعنی دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں حسین کی طرف، دوسرے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف. اور پھر اس کے بعد جملہ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی فضلنا فضلا، اے حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اس کعبے کو حسین کی بابا کی ولادت کے ذریعے سے شرف عطا کی. الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد اور تعریف ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اس کعبے کو شرف عطا کیا حسین کے بابا کی ولادت کے ذریعے سے. من کانا فی الامس بیتن اصبح قبلتن، وہ جو کل تک فقط گھر تھا علی کے آنے کے صدقے میں قبلہ قرار پایا. آپ نے غور فرمایا؟ اسی کے اندر اگر آپ دیکھیں، اب ظاہر ہے کہ پورا خطبہ تو اس وقت میں نہیں پڑھوں گا، مگر اس موقع پر حضرت ابوالفضل عباس نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ آتے ہیں طواف کعبہ کے لیے، اور اگر اذن پروردگار ہو تو کعبہ آگے بڑھ کر حسین کا استقبال کرے. لوگ آتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، اور اگر اذن پروردگار ہو تو حجر اسود آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے گا. تو یاد رکھیے گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس معاملے کے اندر کس کی فضیلت بیان ہو رہی. جناب سیدہ کا عنوان ہے محدثہ، کہ ان سے گفتگو کی، ملائکہ نے گفتگو کی، ملائکہ ہم کلام ہوئے، مگر یہ طے ہے کہ جناب سیدہ کی یہ فضیلت نہیں ہے، یہ جناب جبرائیل کی فضیلت ہے، یہ ملائکہ کی فضیلت ہے کہ جو اس عنوان کے ذریعے سے سمجھائی گئی. تو اب یہ ایک اور نام ہمارے سامنے آ گیا، فاطمہ سیدہ محدثہ. اور اب آئیے ایک تیسرا نام، اور اس تیسرے نام کے ضمن میں بھی کچھ نام ہیں کہ جو ڈسکس ہو جائیں گے. وہ نام کیا ہے؟ بی بی کا یہ نام بہت معنی خیز ہے. بی بی کا نام ہے مبارکہ. مبارکہ، اچھا بھولیے گا نہیں، شاید پہلی تقریر میں یا دوسری تقریر میں میں نے گزارش کی تھی کہ پروردگار نے اپنے نام کو بھی مبارک کہا، اپنی ذات کو بھی مبارک کہا. ٹھیک ہے، وہ خدا کا معاملہ ہو گیا. اب آئیے اس رخ سے ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم جناب سیدہ کو مبارکہ کہتا ہے، وہ ان ناموں میں شامل ہے، تسعۃ اسماء عند اللہ، اس میں ہی شامل ہے مبارکہ. مبارکہ یعنی وہ وجود کے جس کے اندر برکت ہو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ایسا لفظ تو نہیں ہے جیسا محدثہ کہ بہت سے افراد نے شاید سنا بھی نہ ہو، یعنی بزرگان نے تو یقیناً سنا ہوگا، علماء نے سنا ہوگا، جو کتاب پڑھنے کے شوقین ہیں انہوں نے سنا ہوگا، ورنہ عام طور پر لفظ محدثہ ایک اجنبی لفظ ہے. لیکن لفظ مبارکہ یہ ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کو میں کہوں کہ اجنبی لفظ ہے، لوگ مانوس نہیں ہیں، کبھی سنا نہیں ہوگا. نہ، آپ نے یقیناً سنا ہوگا. اس کی روٹ کو ٹریس کریں تو آپ اس لفظ تک پہنچیں گے برکت. تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ بھئی مبارک کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر برکت ہو اس کو مبارک کہتے ہیں. اسی کی تانیث مبارکہ. جس میں برکت ہو اس کو مبارک کہتے ہیں. اچھا، عام طور پر ہمارے یہاں اس کا استعمال کب ہوتا ہے؟ جب کھانا تھوڑا ہو اور زیادہ لوگوں کو پورا ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ کھانے میں برکت ہو گئی. یعنی اور میں ایلوبریٹ کروں کہ مثلا آپ فرض کیجئے کہ 5 لوگ کھانے والے تھے اور 10 کلو کھانا تھا اور ان کو پورا ہو گیا، تو آپ کہیں گے کہ برکت ہو گئی؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ 5 لوگوں کے لیے اگر آپ نے 10 کلو کھانا بنوایا ہے تو وہ انسان ہی ہے، جن تو نہیں ہے، تو کھانا تو پورا ہو ہی جائے گا. 5 آدمیوں کے لیے 10 کلو کھانا بہت ہوتا ہے. تو یہاں پر اگر برکت ہے بھی تو ظاہر نہیں ہو رہی ہے، ایسے کہ برکت کے ظاہر ہونے کا محل ہی نہیں تھا. آپ نے غور فرمایا؟ لیکن اب اگر آپ تھوڑا سا ریورس کر دیں
کھانا تھا 1 کلو، 1 کلو بریانی آپ نے پکوائی. اچھا محسوس مت کیجیے گا، میں کراچی والا ہوں تو مجھے بریانی ہی یاد آتی ہے کھانے کے. یہ ہمارا کسی زمانے میں شکوہ ہوتا تھا اہل پنجاب سے کہ جب وہ پوچھتے تھے کیا کھائیں گے، اور وہ زمانہ وہ تھا کہ میں چاول زیادہ کھاتا تھا، اب تو خیر بہت کم کر دیے، لیکن یہ ہوتا تھا کہ وہ پوچھتے تھے کہ کیا کھائیں گے، کیا پسند ہے آپ کو، ہم کہتے تھے بریانی، تو کہتے تھے آپ کو بریانی کھلاتے ہیں. اور پھر جو پک کے آتا تھا اس کا عنوان بریانی کا ہوتا تھا. تو پھر ہم کو پتہ چلا کہ اچھا بھائی یہاں پر بریانی کا عنوان استعمال ہوتا ہے مگر مصداق کچھ اور ہوتا ہے. تو پلاؤ نما کوئی چیز ہوتی ہے اسی کو بریانی کہا جاتا ہے. ہمارے لاہور کے ایک دوست ہیں، ان کے سامنے بھی ہم نے یہ ساری کہانی بیان کی تو انہوں نے کہا نہیں داؤدانی صاحب آپ بے فکر رہیں، ہمارے یہاں وہ بریانی آپ کو پکی ہوئی ملے گی کہ جیسے آپ نے کراچی میں بھی نہیں کھائی ہوگی. اور واقعی ان کی بات درست تھی. خلیفہ عقیل صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، لاہور والے ہمارے دوست. تو بہرحال کیا کھائیں گے آپ؟ بریانی. کتنے لوگ ہیں کہ بھائی مثلا 10 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، اب اس کے حساب سے پکایا جائے گا. فرض کیجئے 1 کلو بریانی، تو یہ 1 کلو کتنے لوگوں کو پوری ہوگی؟ 2 کو، 3 کو، 4 کو، اس سے زیادہ تو نہیں. اور وہ 1 کلو بریانی پوری ہو جائے 10 لوگوں کو، اور اس کے بعد باقی بے ہوں. اور یہ بھی ہے کہ ذائقہ اچھا بھی ہو. ایک تو یہ کہ ذائقہ ہی کچھ اچھا نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے ہاتھ ہی کھینچ لیا. نہیں، ذائقہ بھی اپنی پیک پرائم پر، لوگ بھی زیادہ، بھوک بھی ان کو لگی ہوئی، اور پھر اس کے بعد کھاتے کھاتے تھک گئے، پیٹ بھر گیا، سیر ہو گئے اور کھانا باقی ہے. تو یہ موقع ہے یہ جملہ کہنے کا کہ کھانے میں برکت ہو گئی. اب ہم کو سمجھ میں آیا کہ برکت کا اظہار اس وقت ہوتا ہے کہ جب چیز مختصر ہو. توجہ کیجئے گا، کسی نتیجے تک ہم کو جانا ہے کہ کوئی چیز مختصر ہے مگر اس کا فیض دیر پا ہو. تو جب تک اس کا فیض جاری ہے تب تک اس کی برکت محسوس ہوگی. وجود مختصر وجود کا اثر کا دور تک جا رہا ہے، دیر پا. تو جہاں تک اس کا اثر جا رہا ہے، جہاں تک اس کا فیض جا رہا ہے، وہاں تک اس چیز کی برکت پہنچ رہی ہے. یہ ہم کو سمجھ میں آیا. یہ کھانے میں بھی ہو سکتا ہے، زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، بہت سی چیزوں میں ہو سکتا ہے. اچھا اب آگے بڑھیے کہ پروردگار عالم کس طریقے سے، ایک بحث آ گئی نا، قلت اور کثرت، بحث تو آ گئی کہ بھئی مختصر ہو قلیل، زیادہ ہو کثیر. بات تو یہ ہو رہی تھی کہ چیز اگر ہے ہی بہت زیادہ تو اس کا اثر تو نیچرلی دور تک ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اگر چیز مختصر ہے تو پھر مختصر ہونے کے باوجود اگر اس کا اثر دور تک چلا گیا تو ہم کہیں گے برکت ہے. اب الٹا ہو گیا. الٹا کیا ہو گیا؟ تعداد بہت زیادہ ہے مگر اثر کچھ بھی نہیں ہے. تعداد بہت زیادہ ہے، اثر کچھ بھی نہیں ہے. تو اب کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ جناب برکت تو چھوڑیں، یہ تو نحوست ہو گئے. یہ لفظ بھی آ گیا نا ہمارے سامنے. برکت کے مقابلے پر نحوست، مبارک کے مقابلے پر منحوس. منحوس کا مطلب کیا ہے؟ منحوس کا مطلب یہ ہے کہ وجود ہے مگر کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا. الٹا نقصان ہونا شروع ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ اس کے وجود کا پر فائدہ کیا ہے، اس کے ہونے کا پر فائدہ کیا ہے. یہ تو الٹا نقصان پہنچا رہا ہے، یہ تو بوجھ بن گیا، یہ تو ضرر رساں ہے، یہ تو مضر ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا 3 الگ الگ کیٹیگریز بنی. ایک وجود ہے، اچھا ہے، جب تک ہے فائدہ دے رہا ہے. وجود ختم، فائدہ بھی ختم. ہم کہیں گے کہ مفید تو ہے مگر مبارک نہیں ہے. ایک وجود ہے، مختصر ہے مگر اتنا مفید کہ وجود چلا گیا مگر اس کے باوجود اس کا فیض جاری ہے، ہم کہیں گے برکت ہے. ایک وجود ہے، فائدہ نہیں ہے، ابھی فائدہ نہیں ہے تو آگے بھی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان پہنچا رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس وجود کے اندر نہ فقط یہ کہ کوئی برکت نہیں ہے، فائدہ بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نحوست ہے. یہ 3 چیزیں اگر میں واضح کر پایا. اب آئیے ذرا سے دیکھیے، پروردگار عالم نے نعمتیں تو بہت دی ہیں. خدا نے نعمتیں تو ہم کو بہت دی ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ تو یہ نعمتیں جو ہم گن نہیں سکتے. اچھا خود قرآن مجید میں پروردگار عالم نے یہ کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے. یعنی نعمتیں کتنی ہیں؟
کہ بہت نعمتیں ہیں. جب اتنی نعمتیں ہیں تم گننا چاہو گن نہیں سکتے. وجود نعمت، ماں باپ نعمت، لباس نعمت، غذا نعمت، پانی نعمت، سانس نعمت، ہوا نعمت، اچھا منظر نعمت، اچھی آواز نعمت، کتنی نعمت ہیں ہم گن نہیں سکتے. پروردگار عالم نے بھی یہی کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. لا تحصوها، تحصو احسا سے نکلا، ایسا کا مطلب ہے شمار کرنا، کہ تم شمار نہیں کر سکتے. تعدو عدد سے نکلا ہے، گننا. تم گننا چاہو گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں ہیں پروردگار کے. میں پھر پوچھ رہا ہوں، بات صحیح ہے؟ اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم گننا چاہیں گن نہیں سکتے. اگر آپ پڑھنا چاہیں نا تو امام حسین کی تعلیم کردہ دعا ہے دعائے عرفہ، جو آپ میں سے بہت سے احباب نے عرفات کے دن پڑھی ہوگی. 9 ذی الحجہ کو عام طور پر اہتمام ہوتا ہے امام برگاہوں کے اندر، مساجد کے اندر، کہ بھئی ہم دعائے عرفہ پڑھیں گے. اس لیے کہ عرفات کے دن امام حسین نے یہ دعا میدان عرفات میں پڑھی تھی. اس میں اگر آپ دیکھیں نعمتوں کا جو تعارف کروایا حسین مظلوم نے، نعمت 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 نعمت، پروردگار عالم کی نعمتیں. تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن نعمتوں کو ہم گن ہی نہیں سکتے وہ قلیل ہیں یا کثیر؟ سوال ہے اور بڑا منطقی سوال ہے کہ دیکھیں بھائی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا قلیل یا کثیر تو یہ ریلیٹو ٹرم ہے نا، نسبی. میں کہوں کہ بھئی 5، یہ عدد بتائیے کہ چھوٹا ہے یا بڑا، کم ہے یا زیادہ. تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ بحث اس وقت سمجھ میں آئے گی جب 5 کے مقابلے پر کون ہے یہ بتائیے. اگر 5 کے مقابلے پر ویسا ہی کوئی چھٹا بھی ہو تو ابھی زیادہ ہو گیا، ایک کم ہو گیا تو 4 تو یہ کم ہو گیا. تو یہ تو ریلیٹو ٹرم ہے کہ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں 100 بڑا ہے یا چھوٹا، کم ہے یا زیادہ، کا ڈیپینڈ کرتا ہے کس سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں. عدد ہی کے اعتبار سے اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو 100 کے مقابلے میں آپ کہیں 200 تو 100 کم ہے، 100 کے مقابلے میں آپ کہیں 50 تو 100 زیادہ ہے، 1000 100 سے زیادہ ہے، 1 لاکھ وہ 1000 سے زیادہ ہے، 1 کروڑ وہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گیا. اب آپ نے غور فرمایا کہ جب ہم تقابل کرتے ہیں تو یہ بحث آتی ہے کہ جناب کم ہے یا زیادہ، قلیل ہے یا کثیر ہے. اور ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ تقابل تو آپ تب کریں گے نا کہ جب عدد آپ کے سامنے ہو. پروردگار فرماتا ہے کہ تم ذرا گن کے تو بتاؤ ہماری نعمتوں کو. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے. جب ہم گنتے ہیں تو تقابل کر کے بتاتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے یہ کم ہے، اس کو تو ہم گن ہی نہیں سکتے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ وہ نعمتیں جن کو ہم گن ہی نہیں سکتے وہ کم ہے یا زیادہ؟ وہ تو زیادہ ہے، وہ تو کثیر ہے، وہ قلیل تو نہیں ہوئی. مگر اب ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر. وہ نعمتیں جن کو ہم گن نہیں سکتے ان کے بارے میں خدا فرماتا ہے قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، کہ جو دنیا کی متاع، دنیا کی نعمتیں ہیں نا یہ قلیل ہیں، یہ کثیر نہیں ہیں. کہ مالک ہم تو گن ہی نہیں سکتے، ہمیں تو کثیر لگتی ہیں. کہا تمہیں کثیر لگتی ہیں، ہم سے پوچھو ہم بتاتے ہیں. تم نہیں گن سکتے مگر ہم نے تو دی ہے نا، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ کثیر نہیں ہیں، وہ قلیل ہیں. اے پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ قلیل ہیں. کہا کہ ہاں ہم کہہ رہے ہیں قلیل ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز کہ ہماری ساری میتھس فیل ہو گئی اور پروردگار عالم نے کہا جس کو تم نہیں گن سکتے وہ خدا کی نظر میں قلیل ہے. وہ کثیر کتنا کثیر ہوگا جس کو میں اور آپ کثیر نہیں کہہ رہے، پروردگار کہہ رہا ہے انا آتینا کل کوثر. اے حبیب ہم نے آپ کو زہرا کی صورت میں قلیل نہیں دیا، ہم نے آپ کو زہرا کی صورت میں قلیل نہیں دیا. ہم نے وہ بیٹی دی ہے کہ جو کوثر کا مصداق ہے. اور فوعل کا بدن، قبلہ تشریف فرمائے، فوعل یعنی مبالغے کے لیے، ایک صرف کثیر نہیں، کثرت کے اندر بھی مبالغہ. ہم نے آپ کو بہت زیادہ عطا کیا. آپ نے غور فرمایا یہ تو کثرت اسٹیبلش ہوئی، انا آتینا کل کوثر، تو کثرت اسٹیبلش ہو گئی. مگر اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مصداق کون ہے؟ کبھی بھی فاطمہ سلام اللہ علیہا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے،
برکت کے اظہار کے لیے ضروری تھا کہ وجود مختصر ہو اور پھر اس کا فیض جائے دور تک. پوچھنا چاہتا ہوں کہ بی بی کی زندگی کتنی ہے؟ بی بی کی زندگی مختصر زندگی 18 برس جو شیعہ علماء نے لکھا، اور جو برادران اہل سنت نے لکھا 28 سال. 18 یا 28 دونوں صورتوں میں زندگی تو بہت مختصر ہے. یا بعثت کے 5ویں سال بی بی اس دنیا میں تشریف لائیں یا بعثت سے 5 سال پہلے، جو 2 اقوال ہیں، مگر دونوں صورتوں میں 18 یا 28 یہ زندگی تو بہت مختصر ہے. کہ یہی تو کمال ہے کہ زندگی مختصر ہے اور فیض جاری ہے. جس زندگی کے اختصار کے باوجود فیض جاری ہو اسی وجود کو کہا جاتا ہے مبارکہ. اس وجود تو اب آپ نے غور فرمایا کہ نام مبارکہ ہے، نام کوثر ہے. بی بی کا ایک نام مبارکہ اور بی بی کا ایک نام کوثر، اور یہ کیسے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ برکت سمجھ میں آ رہی ہے اس مختصر وجود کے کوثر ہونے کی وجہ سے. اور اب ذرا سا میرے ساتھ چلیے اور ذرا دیکھیے اور غور فرمائیے گا کہ سورہ کوثر ہے، برکت ہمارے سامنے ہے، سادات کا وجود کوثر، وہ وجود جناب سیدہ کا. یعنی اس کو اس رخ سے ذرا سوچئے گا کہ پیغمبر اکرم کی شادیوں پر پروردگار عالم نے انیشلی کوئی روک نہیں لگائی تھی. یعنی 4 شادیوں کی پابندی عام مسلمانوں کے لیے تھی نا، کہ مثنی و ثلاث، کہ 2 3 4 اپنی پسند کی شادیاں کرو، اور اگر انصاف نہ کر سکو فواحدہ، تو ایک کے اوپر اکتفا کرو. یہی ہے نا. یعنی کیا عجیب بات ہے، برکت مختصر کوثر، برکت مختصر کوثر. سنیے گا، پیغمبر اکرم کے اوپر شادیوں پر کوئی پابندی نہیں، بعد میں پابندی لگی، یعنی جتنی ہیں بس اب انہی کے اوپر اکتفا کریں. یہ سورہ احزاب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم کے ازواج کی تعداد 4 سے زیادہ ہے. یعنی کیا عجیب بات ہے کہ پیغمبر اکرم کی اتنی ازواج، اور ان ازواج میں سے کتنی صاحب اولاد ہوئی؟ کتنی صاحب اولاد ہوئی؟ یا جناب ختیجہ یا جناب ماریہ. جناب ماریہ کے جن کے بطن مبارک سے جناب ابراہیم ہے کہ جن کا انتقال ہو گیا، جن کا انتقال ہوا. یعنی یہ پیغمبر اکرم کی زندگی کا اختتام ہے. اس سے کچھ پہلے جناب ابراہیم کی وفات ہو جاتی ہے بچپن ہی میں. پیغمبر اکرم کے اور بیٹے جو جناب ختیجہ کے بطن سے تھے، ان کا آغاز حیات ازدواجی میں انتقال ہو گیا. جناب قاسم، جن کے نام پر پیغمبر اکرم کی کنیت ہے ابو القاسم، عبداللہ، طیب، طاہر، جو بھی نام لیے جاتے ہیں، کچھ سینونیمز ہیں، کچھ الگ نام، مگر ان سب کا انتقال ہو گیا اور مدفون ہے جنت المالا میں، مکہ کے قبرستان میں. ٹھیک ہے جی. کیا عجیب بات ہے، پیغمبر اکرم کی اتنی ازواج، ازواج میں تو کثرت ہے، ازواج کی تعداد میں تو آپ کو بہت نام نظر آ رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم آغاز حیات ازدواجی میں پیغمبر اکرم کو اولاد دیتا ہے، اور پیغمبر اکرم کو زندگی کے اختتام سے کچھ پہلے بھی ایک اولاد دیتا ہے. آغاز میں جتنے بچے پیدا ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، اختتام پر جتنے بچے پیدا ہوئے، ایک ہی پیدا ہوا، اس کا بھی انتقال ہو گیا. باقی جتنی بھی ازواج ہیں ان سے کسی سے اولاد نہیں ہوتی. صرف ایک بیٹی ہے کہ جو جناب ختیجہ کے بطن سے ہے، اور اسی کو پروردگار عالم کوثر کا مصداق بیان کرتا ہے. پہلا تو میرا سوال یہ ہے، میں کسی پر کوئی طنز نہیں کر رہا، لیکن یہ کیا عجیب بات ہے کہ اتنی ازواج ہے، کسی کو خدا صاحب اولاد کیوں نہیں کر رہا؟ کسی کو پروردگار عالم صاحب اولاد کیوں نہیں کر رہا؟ میں تمام و کمال احترام کے ساتھ جناب خدیجہ کی بارگاہ میں یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ یقیناً اس جملے کی قدر کریں گے. کوثر کے گوہر کے لیے صدف بھی کوثر ہونا چاہیے.
جوہر کوثر کے لیے صدف بھی کوثر ہونا چاہیے. پروردگار عالم نے یہ شرف جناب خدیجہ سے خاص کیا ہے، اور اب جناب خدیجہ کے ذریعے سے یہ بی بی اس دنیا میں تشریف لائے. یعنی واقعاً حیران کن بات ہے کہ پروردگار عالم پہلے انتظام کرتا ہے کہ صرف ایک بیٹی باقی رہے. اگر بیٹے تھے انتقال ہو گیا، بعد میں بیٹا ہوا اس کا بھی انتقال ہو گیا، دیگر ازواج ان میں سے کسی سے اولاد ہو ہی نہیں رہی. یہ پروردگار عالم کا کیا عجیب منصوبہ کہ وہ اعلان کرے اس شان کے ساتھ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور عدد اتنا مختصر کہ ایک بیٹی باقی، ایک بیٹی، وہاں پر بھی فقط ایک بیٹی، اور اس ایک بیٹی کو کہا کوثر. کتنی مبارک ہے یہ بی بی کہ علی کے بعد جتنے امام آئے وہ سب کے سب اولاد فاطمہ، سادات جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اولاد فاطمہ. یعنی بنی ہاشم کی اولاد کو کہا گیا سید، لیکن کیا عجیب ہے واقعاً جناب سیدہ کا وجود کہ ان کے ذریعے سے یعنی جتنے رضوی، زیدی، نقوی، تقوی جتنے بھی سادات، یقین جانیے برادران عزیز، میں نے بعض مجلسوں کے اندر کہا اور میں پھر تکرار کرتا ہوں کہ یہ سادات کا وجود قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے. سادات کا وجود قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے. اس لیے کہ جب قرآن نے کہا تھا نا انا اعطیناک الکوثر، اس وقت ویریفیکیشن کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اس وقت تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس وقت تو ایک دعویٰ ہے، اس وقت اس کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے، اور کتنا بڑا چیلنج ہے. اگر بیٹیاں کوئی اور تھیں بھی تو انتقال کر گئیں، جو برادران کا نظریہ ہے. چلیے ایک رہ گئی، بیٹے تھے انتقال کر گئے، ایک بیٹی رہ گئی، ایک بیٹی رہ گئی. تو یہ چیلنج کتنا بڑا، یعنی کچھ بھی نہ ہو، کوئی مخالفت نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو، کوئی اناد نہ ہو، کسی قسم کا کوئی قتل و غارت کا سلسلہ نہ ہو، کوئی کربلا نہ ہو، کوئی بنو امیہ کا ظلم نہ ہو، کوئی بنو عباس کی طرف سے میسکار نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. صرف امتداد زمانہ کے ساتھ جیسے جیسے زمانے کی رفتار آگے بڑھ رہی ہے، اس نسل کا بچنا تو ویسے ہی بہت مشکل تھا. اور پروردگار عالم کا ہے ہم نے کوثر عطا کیا. ایک نیچرل پیس پر بھی زمانہ آگے بڑھتا تو اس نسل کا بچنا ایک سوال تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد دشمنوں نے پورا انتظام کیا. کربلا ہو گئی بنو امیہ کے مظالم میں، بنو عباس کے مظالم میں، اور پھر اس کے بعد خدا کا اعلان اپنی جگہ پر ہے کہ انا اعطیناک الکوثر. اور آج اگر مہدی کا وجود ہے اور پوری دنیا میں سادات کا وجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کا فرمان کتنا سچا تھا. واقعاً وہ وجود کتنا مبارک ثابت ہوا کہ 18 برس کی مختصر زندگی کے باوجود فیضان مسلسل ہے، فیض جناب سیدہ مسلسل ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر کبیر کے اندر درج کیا اور لکھا کوثر کے ذیل میں کہ فانظر کم قتل من اہل البیت، کہ ذرا دیکھو آل محمد میں سے کتنے ہیں کہ جن کو قتل کر دیا گیا. فخر الدین رازی شیعہ نہیں ہیں. فخر الدین رازی برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم شمار ہوتے ہیں. تفسیر میں تو ان کو نمائندہ شخصیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. یہ فخر الدین رازی یہ کہتے ہیں کہ فانظر، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کتنے ہیں کہ جن کو قتل کیا گیا اور ہیں بھی متعصب. ان کو کہا جاتا ہے امام المشککین، شک کرنے والوں کے امام. فضائل اہل بیت آسانی سے وہ لکھتے نہیں ہیں، مگر یہاں وہ لکھنے پر مجبور ہو کہ فانظر، ذرا دیکھو تو صحیح کتنے ہیں کہ جن کو قتل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ثم العالم، پھر اس کے بعد دنیا پر نظر ڈالو تو تمہیں ہر جگہ قریہ قریہ، شہر شہر، ملکوں ملکوں سادات کا وجود نظر آئے گا. اور یہ وجود بھی ایسا نہیں کہ صرف کوانٹیٹیٹیولی، کوالٹیٹیولی. تم کوالٹی کے اعتبار سے بھی دیکھو گے تو بڑے بڑے نام تمہیں آل محمد میں نظر آئیں گے. پھر انہوں نے نام لیے کہ محمد باقر ان میں سے ہیں، جعفر صادق ان میں سے ہیں، علی رضا ان میں سے ہیں، نفس زکیہ ان میں سے ہیں. یہ نام لیے ہیں انہوں نے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ جو جناب سیدہ کو کہا گیا کوثر، اسی لیے مراجع کی طرف سے بڑی تاکید ہے کہ سادات اپنے شجرے کی حفاظت کریں. یعنی کس لینیج کے تھرو، جینیولوجی کے ذریعے سے وہ کس طریقے سے پیغمبر اکرم سے ان کا سلسلہ جڑ جاتا ہے، اس کے حوالے سے وہ اہتمام کریں. یہ نہ ہو کہ اس بات کو بہت لائٹلی لے لیا جائے اور نظر انداز کر دیا جائے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ان کا وجود قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے.
اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. نامناسب ہوگا اگر اس بات کو میں یہاں پر کمپلیٹ نہ کروں. اسی بات کو سمجھنے کے لیے آ جائیے ایک اور سورہ پیش نظر رہے، اور وہ ہے سورہ قدر. یہاں پر خدا نے کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور وہاں پروردگار نے کیا کہا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. مبارکی کو تو ہم سمجھ رہے تھے نا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کس میں؟ شب قدر میں. شب قدر میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. انداز آپ دیکھ رہے ہیں؟ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ کیوں کہا پروردگار عالم؟ تم سطحیت کے ساتھ فقط یہ دیکھ سکتے ہو کہ سورج ڈوب گیا، چاند نکل آیا، ستارے جگمگانے لگے، اندھیرا چھا گیا. تو یہ ہر رات میں ہوتا ہے، ہر رات میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو جس طرح سے ہر رات ہے اسی طرح سے شب قدر ہے. تم رات کا اندھیرا دیکھ سکتے ہو، سورج کا غروب ہونا دیکھ سکتے ہو، چاند کا نمودار ہونا دیکھ سکتے ہو، ستاروں کے جگمگانے کو دیکھ سکتے ہو. تو تم اس کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ ویسی رات تو ہے کہ جیسی دوسری راتیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سبحان اللہ. یعنی تم لیلۃ القدر کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. لیلۃ القدر اب بامکان ظرف، بقدر ظرف، جتنی ظرف میں وسعت. تو پروردگار کیا سمجھا رہا ہے کہ لیلۃ القدر، بس اتنا سمجھ لو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رات تو ایک ہے، مختصر بھی ہے، مگر مختصر ہونے کے باوجود ہم اعلان کرتے ہیں 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عدد مختصر ہو گیا، ایک ہے، ایک رات ہے، اور ایک رات ہونے کے باوجود فیض کتنا ہے کہ 1000 مہینے مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب 1000 مہینے مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کسی اور رات کو یہ حق ہے کہ وہ اس رات کی برابری کا سوچے؟ کیا کسی اور رات کو یہ حق ہے کہ وہ اس رات کی برابری کا سوچے؟ کہ بھائی وہ راتیں کا 1000 ہیں، کا عدد تو زیادہ ہے، کا ہوا کرے عدد زیادہ. یہ ایک ہونے کے باوجود اتنا اس کا امپیکٹ ہے، اتنا اس کا فیض ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہیں. اور برادران عزیز، یہ عدد کا مختصر ہونا اور فیض کا دور تک جانا، یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو کس کو سمجھ میں آئے گا؟ کبھی پروردگار کہتا ہے ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور کبھی پیغمبر کہتے ہیں ایک ضربت ہے ثقلین کی عبادت سے زیادہ ہے. کہ جن و انس کی عبادتیں مل کر اس ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ نے غور فرمایا؟ ضربت ایک ہے، عدد مختصر ہے، مگر امپیکٹ کہاں تک جا رہا ہے؟ کہ ثقلین کی عبادت، جن اور انس مل کر بھی اپنی عبادتوں کو اس کے برابر نہیں لا سکتے. ایک رات 1000 مہینے مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک رات، ایک مہینہ نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا 2 مہینے 3 مہینے، 1000 مہینے، سالوں آ گئے کہ مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی دوسری رات ہو اور اس کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ کہے کہ ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہ ہم جیسی ہے، یہ ہم جیسی. آپ مجھے بتائیے کہ اگر کسی رات کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ کہے فرق کیا ہے؟ بھائی سورج، ہم بھی جب نمودار ہوتے ہیں تو سورج غروب ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے اور ستارے آتے ہیں، چاند جگمگانے لگتا ہے، تو ویسی رات یہ بھی ہے جیسی رات ہم ہیں. فرق کیا ہوا؟ یہ رات ہم جیسی. تو سارے کے سارے افراد مسلمان سب کہیں گے کہ خبردار، یہ تم جیسی نہیں ہے، یہ تم جیسی نہیں ہے، 1000 مہینے مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تب آپ غور فرمائیے کہ ایک رات میں اگر قرآن نازل ہو تو وہ رات تو 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے اور باقی راتیں اس رات کے برابر نہ آ سکیں، تو جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہے کیا وہ عام انسانوں جیسا ہوگا؟ اب اگر یہ بات واضح ہوئی برادران عزیز، تو اب چلیے اسی رات کے بارے میں پروردگار عالم نے سورہ دخان کے اندر کیا کہا؟ یہاں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. وہاں پروردگار نے کہا سورہ دخان انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں.
تو اس کا بابرکت ہونا تو سمجھ میں آیا نا. ایک ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے, 1000 مہینوں سے افضل ہے, تو مختصر ہونے کے بعد فیض وہاں تک جا رہا ہے, اتنا آگے جا رہا ہے. تو اب یاد رکھیے گا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ایک ہے ظاہر قرآن اور ایک ہے باطن قرآن, تعویل قرآن. اس باطن میں ہماری رسائی نہیں ہے. ظاہر حجت ہے, علم اصول فقہ کے اندر بڑی ڈیٹیل بحث ہے, حجیت ظواہر کتاب, ظواہر کی حجیت کے اوپر بڑی ڈیٹیل بحثیں ہوتی ہیں. قرآن مجید کا ظاہر, ظواہر قرآن, اس کی حجیت, یعنی ہم پر حجت ہے بے شک. باطن کے بارے میں کیا جانوں, آپ کیا جانیں؟ تو باطن کے بارے میں کون جانے؟ باطن کے بارے میں تو وہ جانے کہ جو باطن کو جانتا ہے. یعنی یہ جملہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے, باطن کے بارے میں کیا جانوں؟ باطن کے بارے میں وہ جانے کہ جو باطن کے بارے میں جانتا ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیے بھائی, ظاہر تو یہ ہے, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے مائکروفون, باطن میں کیا ہے؟ جو اس کا ماہر ہے وہ جانتا ہے, جو اس کا صاحب ہے وہ جانتا ہے. یہ آپ کے سامنے دیواریں ہیں, چھت ہے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ رنگ. ہم کو تو رنگ نظر آ رہا ہے, ہمیں جیومیٹریکل ایک شیپ نظر آ رہی ہے. باطن میں کیا ہے؟ باطن میں کیا ہے؟ جو اس کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں. ہم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں اس کے باطن کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اگر میں باطن کے بارے میں گفتگو کروں اپنی طرف سے تو یہ اسپیکولیشن ہوگی, یہ تکا ہے, یہ قیاس ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں, وہ ہو جائے گی تفسیر بالرائے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر اس مائکروفون کا ماہر اس کے باطن کے بارے میں گفتگو کرے تو اس کی بات حجت ہے. اگر کوئی سول انجینئر اس دیوار کے باطن کے بارے میں گفتگو کرے اس کی بات حجت ہے. اور اگر قرآن کا وارث قرآن کے باطن کے بارے میں گفتگو کرے تو وہ حجت ہے. اگر یہ بات واضح ہوئی تو ظاہر ہمارے سامنے ایک رات ہے کہ جس میں نازل کیا, وہ شب قدر ہے, وہ ماہ رمضان کی ایک رات ہے, یہاں تک سب ٹھیک ہے. مگر اب آئیے باطن کی طرف. چھٹے امام نے کہا لیلۃ القدر فاطمہ, کا شب قدر فاطمہ زہرا. یہ ہے قرآن کا باطن, وہ رخ کہ جو جناب امام ششم بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر فاطمہ, کہ شب قدر فاطمہ ہے. اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کتاب ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی, مدظ اللہ العالی, صاحب تفسیر نمونہ. چھٹے امام انہوں نے خاتون جنت کے بارے میں ایک کتاب لکھی, کتاب چاہ ہے, اردو ترجمہ ہو چکا ہے. مقدمے کی جگہ انہوں نے لکھا بجائے مقدمہ, تمہید, فورورڈ, پریفیس, اس کی جگہ پر انہوں نے لکھا بجائے مقدمہ. اور اس حدیث کو انہوں نے سرنامہ کلام قرار دیا. کتاب بعد میں شروع ہو رہی ہے, تمہید میں انہوں نے اس حدیث کو لکھا اور پھر اس کے بعد اس کی شرح کی کہ یہ جو امام نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کا شب قدر کا مطلب فاطمہ زہرا, تو اب ہم کو سمجھ میں آیا. اگلا جملہ کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ زہرا کیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ زہرا کیا؟ وہی نام فاطمہ کہ معرفت کا حق ادا کرنا ناممکن ہے. کہ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ زہرا کیا ہے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ لیلۃ القدر خیرم من الف شہر, کہ 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جس طرح سے 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اسی طرح سے ہزاروں منحوس زندگیاں مل کر اس ایک مبارک وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہ یہ فاطمہ زہرا ہے. اور جس طرح سے شب قدر پنہا ہے, معلوم نہیں ہے, کیا عجیب بات ہے. شب قدر 19ویں رات ہے, 21ویں رات ہے, 23ویں رات ہے, امکان تو ہے. یقین کے ساتھ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کہ نہیں. اس مبارک رات کو خدا نے مخفی رکھا اور اس مبارک وجود کی قبر کو بھی خدا نے مخفی رکھا. مخفی رکھا. کہاں دفن ہے جناب سیدہ؟ اپنے حجرے میں, مسجد نبوی کے اس حصے میں جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے, یا جنت البقیع میں, نہیں معلوم. ہے رجحان ہے علماء کا, علماء اہل سنت کا رجحان جنت البقیع کا زیادہ ہے, ہمارے علماء کا رجحان حجرے کا زیادہ ہے. قطع نظر یقین کے ساتھ تو نہیں. یہ عجیب بھی ہیں کہ جنہوں نے وصیت کی کہ مجھے شب کی تنہائی میں
دفن کیا جائے۔ شب قدر کا مصداق ہے اور شب کی تنہائی میں اسے دفن کیا جا رہا۔ کیا عجیب بات ہے، پیغمبر اکرم کا ٹکڑا ہے جس کو پیغمبر کہہ رہے ہیں بذات منی، کیا عجیب بات ہے۔ یہ علامہ رشید ترابی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جناب سیدہ کی وصیتوں میں بہت سی وصیتیں ہیں، یہ وصیت ہم کو نہیں ملتی کہ ابوالحسن مجھے میرے بابا کے پہلو میں دفن کرنا، نہیں ملتا۔ جناب سیدہ نے یہ وصیت نہیں کی، اے ابوالحسن مجھے میرے بابا کے پہلو میں دفن کرنا، ٹکڑا تو ان کا ہے، نہیں مجھے دفن مت کرنا، میرے بابا کے پہلو میں دفن کرنا، یہ وصیت نہیں ملتی۔ کیوں؟ علامہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب سیدہ نہیں چاہتی تھیں کہ جو حسن مجتبیٰ کی تدفین کے موقع پر ہونے والا ہے وہ پہلے ہو جائے۔ تحمل مصیبت کا اپنا موقع اور محل ہے کہ یہ امت جو سیدہ کے وجود کو برداشت نہیں کر رہی، وہ سیدہ کی قدر کو برداشت کرے گی۔ شب کی تاریکی میں مجھے دفن کیجیے گا، اور شب کی تاریکی میں دفن کیا امیر المومنین نے۔ اور اب جناب سیدہ کو پہلے تو غسل دیا مولا کائنات نے، اور جب غسل دیا تو غسل دیتے ہوئے چیخ مار کر رونے لگی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر کاسموپولیٹن بہت سے اقوام، بہت سے نظریات رکھنے والے ہیں۔ میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، مگر دوسروں سے یہ خواہش ضرور کرتا ہوں کہ وہ ہمارے دکھے ہوئے دلوں کی وجہ تو دریافت کریں۔ میں سادات کرام سے معذرت چاہتا ہوں یہ جملے بولنے پر، مگر شرمندہ ہوں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اس شکستہ پہلو کو بھلا نہیں سکتے۔ جناب آیت اللہ حافظ بشیر نجفی صاحب نے ایک مرتبہ، لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے، علماء بھی تھے، عوام بھی تھے، زائرین بھی تھے، اور جناب سیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ اتنا گریہ کیا انہوں نے، ان کی ہچکی بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کتنی دیر چت لیٹ سکتے ہیں؟ کہ آپ کتنی دیر چت لیٹ سکتے ہیں؟ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، تھکنے کے بعد جب آپ گھر پر جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہوئے، تو آپ کتنی دیر چت لیٹ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک انسان کچھ دیر چت لیٹنے کے بعد یا دائیں کروٹ لے گا یا بائیں پہلو پر کروٹ لے گا۔ وہ یہ بولتے ہوئے رونے لگے اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دیر کے بعد یا دائیں پہلو پر کروٹ لیتے ہیں یا بائیں پہلو پر کروٹ لیتے ہیں، مگر شہزادی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا آخری وقت اس طرح سے گزارا تھا، نہ دائیں پہلو پر کروٹ لے سکتے تھے نہ بائیں پہلو پر کروٹ لے سکتے۔ جس کا پہلو شکستہ وہ کروٹ لے تو کیسے؟ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک سفر زیارت کا ہی تھا، سفر زیارت میں ایک ڈاکٹر ہمارے ساتھ تھے، کچھ دنوں کے بعد بے تکلفی ہو گئی تو کچھ گفتگو انہوں نے کی، اور بہت عزادار ڈاکٹر تھے، بہت عزادار۔ انہوں نے کہا کہ داؤدانی صاحب، جب کبھی بھی کوئی پیشنٹ ایسا آ جائے نا کہ جس کی پسلیوں پر کوئی زخم بھی ہو تو میں شہزادی کو یاد کرتا ہوں۔ یعنی ممکن ہے کہ فریکچر بھی نہ ہو، لیکن اگر زخمی ہو جائے کسی کا پہلو تو میں شہزادی کو یاد کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ ذرا سا بھی زخم اگر پسلیوں پر آ جائے تو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ بی بی پر کیا گزری ہوگی کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ چکے تھے۔ یہ وہ زخمی پہلو ہے کہ جس کو غسل میت دیتے ہوئے امیر المومنین نے جب مشاہدہ کیا ہے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اور جب بعد میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا، بابا آپ نے تو ہمیں کہا تھا آواز بلند نہ ہو۔ ہاں بیٹی، مگر میں نے جب زہرا کا زخمی پہلو دیکھا میں قابو نہ رکھ سکا خود۔ اور جب دفن کر رہے تھے امیر المومنین بی بی کو، تو دفن کرتے ہوئے نہج البلاغہ میں اور بہار میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے، مگر ہے کہ جب امیر المومنین نے جناب سیدہ کو سپرد لحد کیا، تو سپرد لحد کرنے کے بعد کبھی زمین کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، اور پھر جملہ یہ ہے کہ زہرا کے بعد نہ مجھے زمین اچھی لگ رہی ہے نہ آسمان۔
زہرا کے جانے کے بعد نہ مجھے زمین اچھی لگ رہی ہے نہ مجھے آسمان اچھا لگ رہا ہے. اور فرماتے ہیں وہ حزنی سرمد، اب جو میرا غم ہے نا یہ دن دو دن کا غم نہیں ہے، یہ مہینے دو مہینے کا غم نہیں ہے. مت بھولیے گا پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ کی وفات اور جناب ابو طالب کی وفات کے سال کو کہا تھا عام الحزن، 1 سال کا غم. مگر مولا کہتے ہیں کہ نہیں، میرا غم اب سال 2 سال کا نہیں ہے، حزنی سرمد، یہ زہرا کا غم ہمیشہ ہمیشہ کا غم ہے. یہ زخم کبھی مندمل ہونے والا نہیں ہے. یہ امیر المومنین نے کہا. اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کی امانت تھی فاطمہ زہرا، میں دکھی دل کے ساتھ آپ کی امانت آپ کو لوٹا رہا ہوں. کتنا جلد یہ ساتھ چھوٹ گیا. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اب آپ کی امانت آپ کے پاس پہنچ گئی، آپ کی امانت تھی آپ کے پاس پہنچ گئی. ایک کام ضرور کیجئے گا. الفاظ ہیں فاحفِ بہا السوال واستخبرھا الحال. آپ زہرا سے سوال پوچھئے گا، حال دریافت کیجئے گا. ذرا پوچھئے گا کہ آپ کے بعد آپ کی امت نے زہرا کے ساتھ کیا کیا. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں، اس پر تبصرہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علی یہ کہنا چاہتے تھے اے اللہ کے رسول پوچھئے گا ضرور، کیونکہ اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو زہرا آپ کو بھی نہیں بتائیں گے. پورا تو مجھے بھی نہیں بتایا تھا. اگر مجھے پورا بتا دیا ہوتا تو میں غسل دیتے ہوئے چیخ مار کر نہ رو رہا ہوتا. اپنے اور اپنے خدا کے درمیان رکھیں گے. مگر اے اللہ کے رسول آپ پوچھئے گا ضرور. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب امیر المومنین نے اس طرح سے کہا ہے تو اس عالم بالا میں، اس عالم نور میں جناب سیدہ کو اپنے سینے سے لگا کر پیغمبر اکرم نے، ایک باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو ہوگا نا، اے میری فاطمہ، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری پارہ دل، بتاؤ تو صحیح کہ میرے بعد تم پر کیا گزری ہے. تو اب جناب سیدہ کیا جواب دے رہی ہوں کہ بابا میں کیا بتاؤں، آپ کی آنکھیں بند ہوئی، میں تو انتظار کرتی رہ گئی کہ کوئی تسلیت کے لیے آئے گا، تعزیت کے لیے آئے گا، ہمدردی کے 2 بول بولے گا. اے نبی کی بیٹی، بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ہم غلام حاضر ہیں، کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا. مگر بابا ہمدردی کے لیے کوئی نہیں آیا، تعزیت کے لیے کوئی نہیں آیا، دھمکیاں دینے والے آئے. ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. بابا در بھی وہی در تھا کہ جہاں پر آپ کھڑے ہو کر سلام کیا کرتے تھے، جہاں پر کھڑے ہو کر آپ آئے تطہیر پڑھا کرتے تھے. بابا جب آگ لگانے کی تیاری ہوئی تو کسی نے کہا معلوم ہے کہ اس کے پیچھے زہرا ہیں، حسن اور حسین ہیں. تو اس نے کہا بہن اگر ہے تو ہوا کریں. اور بابا جب آگ لگی، دھواں بلند ہوا تو آپ کی زہرا کہاں تھی؟ میں بابا اپنے حجاب کو بچاتے ہوئے سمٹنے لگی در و دیوار کے درمیان. جب فشار بڑھا ہے تو مجھ پر کیا گزری؟ میں نے فضا کو آواز دی یا فضا خزینی، فضا مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا. اے بابا شہر مدینہ کی گلیاں تھیں اور آپ کی زہرا کی فریاد. بابا میں آپ ہی کو پکار رہی تھی کہ صبت علیہ مصائب، صبت علیہ مصائب. بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مصائب آئے. لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا. بابا اگر گرم دنوں پر آتے وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اے بابا اتنے مصائب آپ کی فاطمہ پر آئے. میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں اے رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی نے آپ سے کہا ہوگا اور اب ہم سے بھی کچھ جملے سن لیجئے. اے اللہ کے رسول اگر آج زہرا کا در نہ جلتا تو کل کربلا میں خیمے نہ جلائے جائے. اے اللہ کے رسول اگر آج زہرا کا در نہ جلتا تو کربلا میں خیمے نہ جلتے. اگر آج زہرا کا محسن شہید نہ ہوتا تو کل کربلا میں حسین کے ہاتھ پر اصغر بھی قتل نہ ہوتا. اور اے اللہ کے رسول اگر آج زہرا کو تماچا نہ لگتا تو کل کربلا کے اندر ننھی فاطمہ سکینہ کو تماچے نہ مارے جائے. لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. زیارت میں شرکت کی گزارش کے ساتھ دعائیں. چل بارے